السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑی زبردست آیات ہیں بھائی سورہ الانعام کی. اور جو صورتحال ابراہیم علیہ السلام کو پیش آئی تھی اپنی مشرک قوم کے ساتھ، معاذ آرائی شروع ہو گئی تھی، عقیدے کی جنگ شروع ہو گئی تھی، بالکل وہی کشمکش مکہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم کے ساتھ تھی. اس طرح مثال اور نمونے کے طور پر بتایا گیا سورہ الممتحنہ کے شروع میں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان شریکوں سے، تمہارے معبودوں سے بالکل بیزار ہیں، ہم کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اور اس وقت تک جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لاؤ. تو اس انداز سے جب دعوت اپنے گھر سے شروع کی، اپنے والد صاحب سے شروع کی، پہلے باباؤں کے خلاف کہ ابا جان کیوں ان کو پوچھتے پکارتے ہو، جو سنتے ہی نہیں ہیں، محتاج ہیں محض. تو اس کے بعد اپنی برادری میں، پھر ماحول میں، پھر علاقے، اور پھر پوری قوم کے سامنے یہی دعوت آ گئی، ایک ایک شرک کے اوپر چوٹ ماری، چاہے یہ باباؤں کی شکل میں ہو، قبر پرستی کی شکل میں، اور چاہے یہ ستاروں، سورج اور چاند پرستی کی شکل میں جو شرک تھا، ایک ایک کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے ایمان خالص کا ہتھوڑا چلایا. تو قوم چیخ اٹھی اور ڈرانے لگی، ہر طریقے سے دھمکیاں دینے لگی کہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، یا ہمارے معبود تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور بس اتنے بڑے گستاخ ہو گئے، اور ظاہری بات ہے اب تو تمہاری نہ دنیا ہے اور نہ تمہاری آخرت ہے. تو اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ابراہیم علیہ السلام کو، یقین کیجیے وہ بہت ہی قابل غور ہے، کہ اس انداز سے کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہو، اور میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں، توحید کی بات کر رہا ہوں، شرک کا میں رد کر رہا ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ شرک کا رد کرنے والوں کو، کیا اس کا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شرک سے خوش ہوتا ہے؟ بھائی مانو، اللہ تعالیٰ شرک کا دشمن ہے، شرک اللہ کو گالی ہے. تو اس طریقے سے جو شرک کے خلاف آواز اٹھے گی اور ایمان خالص کی حمایت میں آواز اٹھے گی، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی، وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اس طرح ایک سوالیہ نشان چھوڑا کہ خود تم فیصلہ کرو امن اور ہدایت کے اندر کون ہوں گے. بالکل یہی معاملہ ہمارا جماعت کے اندر محمد حنیف صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یقین کیجیے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ باغی ہیں، انتشاری ہیں، یہ جناب ان کے چہرے کالے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جب آگے پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا پیر صاحب کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، صوفی صاحب اور ان سارے تمہارے مریدوں کے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے. بتاؤ، تم نے تو اس کو سجدہ ثابت کیا ہے جو کھانا کھاتے ہیں، جو محتاج محض تھے، اور جو اللہ کے ایک ایک حکم کے پابند تھے. اللہ اگر 7 سال تک بارشیں روکی تو ایک قطرہ بارش نہیں لا سکے زمین کے اوپر، 2 پیغمبر موجود تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے بارشیں بتائی ہیں، سارا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مصر پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اللہ نے پیغمبری دی، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم بھی اللہ نے سکھایا. اگر اللہ یہ علم نہ سکھاتا تو وہ معاملات کی فہمی نہیں ہو سکتی تھی، جب تک اللہ تعالیٰ نے وہ علم نہیں دیا ہے، وہ یعنی دل نہیں کھولا ہے. ساری چیزیں، سارے احسانات تو اللہ کے ہیں. اسی وجہ سے جب وہ آخری منظر اس کہانی کا آیا ہے کہ وہ وہاں کے تخت کے اوپر اتنی بڑی مملکت، اور وہاں کا سارا سسٹم اب ان کے انڈر ہے، اور تخت کے اوپر والدین کو بٹھایا، کتنی بڑی عزت ہے. تو حیران رہ گئے کہ یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ایسے موقع کے اوپر انہوں نے اللہ کو سجدہ شکر کیا ہے، اور ایسے ماحول کے اندر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ابا جان یہ سب کچھ میرے مالک نے کیا ہے، غیر محسوس طریقوں سے اس نے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے. اور جو خواب کے ذریعے یعنی مالک نے بشارت دکھائی تھی، جس کی تعبیر آپ نے بتائی تھی خواب کی، وہ بالکل حرف حرف سچی ثابت ہوئی. میرے رب نے اس کو سچا ثابت کر دیا، یعنی جو دکھایا تھا اس کو سچا ثابت کر دیا اپنے حکمت سے، اپنی قدرتوں سے. وہ ہے ہی بہت زبردست مالک. پھر اپنے مالک کو پکارتے ہیں، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ میرے مالک سب کچھ تو نے یعنی دیا ہے، دنیا اور آخرت میں تو میرا نگہبان ہے، میرا تعلق تیرے ساتھ ہے. اور بس ایک آخری ایک ہے کہ خطرہ ہے مومن کو یہی رہتا ہے کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں پھسل نہ جاؤں. تو اس کا دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک تو مرتے دم تک مجھے مسلم رکھنا، اور مرنے کے بعد مجھے صالحین میں شامل کر دینا. صالحین
صالحین سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرانے والے صالحین نہیں ہوتے ہیں، سجدہ کرانے والے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو سجدہ نہیں کیا۔ اندازہ لگاؤ، یعنی کوئی غیر نبی مومن بھی کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، کسی نبی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو ایک نبی کیوں اس نبی کو سجدہ کرے گا؟ اتنا ان کا دماغ نہیں کر رہا ہے محمد حنیف لوگوں کا۔ تو الٹا ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو اب خود فیصلہ کرو اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے ہم سب نے جانا ہے کہ بتاؤ وہ وہاں کامیاب ہوں گے کہ جو نبیوں کو سجدے کرتے رہے، ثابت کرتے رہے، اور کہ ان کے وقار کی اس انداز سے یعنی وہ مومنوں سے لڑتے رہے، یا وہ جو اللہ کے وقار کے لیے، اللہ کی عزت کے لیے اللہ کو سجدہ مانتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، دوسروں کو بھی کہتے تھے اللہ کو سجدہ کرو۔ تو ایک سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور نبی ولی کے لیے نہیں ہے، ایک پکار بھی اللہ کے علاوہ جس طرح کسی کی نہیں ہے، ایک چاول کا دانہ بھی کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہے، ایک بال برابر بھی واسطہ وسیلہ کسی اور کا نہیں ہے۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک سجدہ تم نے جو زبردستی کھینچ کے تم سے ابلیس نے کروایا ہے، یہی اصل میں تمہاری تباہی اور بربادی کا سامان بنے گا۔ دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری جس طرح ہو رہی ہے، مومنوں نے آڑے ہاتھوں تمہیں لیے ہوئے، مومنوں کے سامنے آنے کی تمہاری جرت نہیں ہے، اس وجہ سے چھپتے پھرتے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی ان کی جو ہے نا یہ جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام ان پر لعنتیں بھیجیں گے، یعقوب علیہ السلام ان پر لعنتیں بھیجیں گے، کیونکہ ان دو پیغمبروں کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، اور یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بچے بھی ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، بے ایمانو ہمارے ساتھ بھی تمہارا یہی معاملہ تھا۔ والدہ بھی یوسف علیہ السلام کی، اور پھر سارے فرشتے ان کے اوپر جب لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، اللہ کی لعنت اور برمار ان کے اوپر پڑے گی، اور یہ بیوی بچوں سمیت ہمیشہ کی آگ کے اندر جب اتر جائیں گے، تو بتاؤ اس وقت یہ محمد حنیف کے اوپر کتنی لعنت بھیجیں گے۔ ان کا یہ ہونا ہے، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح میرے بھائیو تم یہ بات سن رہے اور میں یہ بول رہا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری غلامی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے مالک اور خالق کے خلاف جس نے بھی زبان کھولی ہے ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے، کر پائیں نہ کر پائیں، لیکن ہمارا انداز یہی ہے کہ پہلے سمجھاؤ، سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو للکارو، اور پھر اپنی جان اور مال کی ساری توانائیاں ایسے اللہ کے دشمنوں کے خلاف لگا دو، اللہ تعالیٰ ان کے زور کو توڑے گا۔